اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہوئی برائیوں، بے حیائی، حرام خوری اور جرائم کو دیکھ کر بہت سے لوگ کہتے ہیں زمانہ بہت خراب ہے۔ حالانکہ زمانہ خراب نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اعمال، انسان کے کرتوت خراب ہوتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ میرا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر ہجوم تو تھا ہی، لیکن ساتھ ہی لوگ اپنی باری لگوانے کے لیے بڑے بے چین تھے۔ اپنے تجسس کو کم کرنے کے لیے جب میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک سیاہ کپڑوں میں ملبوس شخص لوگوں کو مختلف سروسز آفر کر رہا تھا اور لوگ اپنی خواہشات اور تمناؤں کا اندراج کروا رہے تھے۔ وہ سروسز جو کہ مجھے کچھ یاد ہیں وہ اس طرح سے تھی: ہر تمنا پوری ہوگی، محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا، ہر کام گارنٹی کے ساتھ ہوگا، صرف ایک رات کے عملیات سے آپ کی پریشانی کا گارنٹی کے ساتھ مکمل خاتمہ، ہمارا علم دنیا کے ہر کونے میں اثر رکھتا ہے جہاں کسی کا علم نہیں جاتا، عرصہ 20 سال سے کالج سفلی علوم کے بے تاج بادشاہ عامل نجومی بابا کا چیلنج، تعویذ کا اثر چند گھنٹوں میں، پہلا تعویذ آپ کی کایا پلٹ سکتا ہے، ہر پریشانی کا حل، کاروباری بندش، پسند کی شادی، گھریلو ناچاکی، جادو ٹونا، جن بھوت کا سایہ، بیرون ملک کا سفر، اولاد کی بندش، تعویذات کا اثر، میاں بیوی کی ناراضگی، رشتوں کی بندش، بابا فرید شکر گنج، نہ رہے دکھ نہ رہے رنج، ناممکن کو ممکن بنائے، جو چاہیں پائیں، آج کی آج آزمائیں، چٹ منگنی پٹ بیاہ، ہر مسئلے کا حل 1 منٹ سے 9 منٹ کے اندر، پیر صاحب کی کامیاب چیلا کشی کا کرشمہ، سعودی عرب کے کامیاب دورے کے بعد اب آپ کے شہر میں۔ نالج فیکٹری کے دوستو، اس کے علاوہ بینرز پر بے تحاشا اور بھی سروسز تھیں جنہیں دیکھ کر میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ آخر ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں چاہیے؟ ہر کام تو یہ بندہ کر رہا ہے، وہ بھی صرف 9 منٹ میں۔ خیر ناظرین، یہ ایک جھلک ہے جس سے ہمارے ملک کے اخبارات، رسائل، شاہراہیں دھیمک زدہ ہیں۔ یہ کرشمہ ساز قوتوں کے مالک افراد ملک کے طول و عرض میں بکھرے پڑے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سہانے خواب اور تمنائیں فروخت کرتے ہیں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ ہاتھوں ہاتھ بک بھی جاتی ہیں۔ اس کے خریدار وہ مجبور اور لاچار لوگ ہیں جو ایک بار اپنی قسمت ضرور آزمانا چاہتے ہیں۔ اس میں جاہل اور عقل مند کی کوئی تخصیص نہیں۔ کوئی بیٹی کے بالوں میں اترتی چاندی دیکھ کر مجبور ہے تو کوئی بے روزگاری سے سڑکیں ناپ ناپ کر پریشان حال ہے، کوئی سکون کو تلاش کر رہا ہے تو کوئی راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے۔ آج کے بازار میں ہر چیز بکتی ہے۔ خواتین حضرت، قابل توجہ ہے ان کی بے بسی جو ایک رب کے در کو چھوڑ کر در در کی خاک چھان رہے ہیں۔ وہ یہ کیوں نہیں سمجھنا چاہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کون ہے جو ان کے مسئلوں کو حل کر دے؟ اگر ڈاکٹر شفا بانٹنے والے ہوتے تو خود کیوں اس دار فانی سے کوچ کر جاتے؟ اگر طوطے ہی انسان کی قسمت بتانے پر قادر ہوتے تو خود کو اس پنجرے کی سلاخوں سے پہلے آزاد کرواتے، اور قسمت کا حال بتانے والے یوں فٹ پاتھوں پر اپنی قسمت کا رونا نہ رو رہے ہوتے۔ دوستو، سورۃ یونس کی آیت 107 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اگر اللہ تجھ کو تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھ کو بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی پھیر دینے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے فائدہ یا نقصان پہنچائے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ انعام کی آیت 17 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر اللہ تجھ کو تکلیف پہنچائے تو اس کو ٹالنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، اگر وہ تجھ کو بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین اکرام، اب آپ ہی بتائیں، کیا ہم سورۃ بقرہ کی یہ آیت پڑھ کر دوسروں کو تسلی نہیں دیتے؟ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں: جو کسی غیب کی خبر دینے والے کے پاس جا کر اس سے کچھ پوچھتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کیا یہ حکم ہمیں جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کسی عراف کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ دوستو، عراف اس شخص کو کہتے ہیں جو گمشدہ اشیاء کی خبر دینے کا مدعی ہو اور اپنے فن اور علم کے ذریعے گمشدہ اور مسروقہ مال کی خبر دے سکتا ہو، اور کاہن وہ ہے جو غیبات اور مستقبل میں پیش آنے والی چیزوں کو بتلانے اور حل کرنے کا مدعی ہو۔ عام لفظوں میں ان دونوں کو نجومی اور جوتشی بھی کہتے ہیں۔ نالج فیکٹری کے دوستو، یہ سارا سلسلہ لوگوں کے عقائد اور ایمان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور یہ لوگوں کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ کالا جادو کرنے والے جادو کے لیے عجیب و غریب طریقے بتاتے ہیں، یعنی عمل ایسے کرتے ہیں کہ سن کر ہنسی آتی ہے۔ بعض اوقات اس کے لیے انتہائی گھنونے کام بھی کیے جاتے ہیں۔
हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक चंद जादू तो मुकद्दस किताबों पर बैठकर उनके वर्क जलाकर किए जाते हैं। बाज जादू के लिए 40 दिन तक नापाक रहने की शर्त रखी जाती है। कभी जादू करने वाले को हराम गोश्त भी खाना पड़ता है, तो कभी किसी को बताए बगैर इन जानवरों की हड्डियों का सफूफ भी चटाया जाता है। कभी किसी औरत को कब्रिस्तान में ताज़ा मुर्दा बच्चे की लाश पर नहाने का मशवरा दिया जाता है, तो कभी किसी औरत को अंधेरी रात में दरिया के किनारे पर वीरान जगह नहाने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 84 किस्म के नाम नेहाद जादुई अमलियात मशहूर हैं। मुल्क भर में हजारों की तादाद में ये अमल खुल्लम खुला कारोबार कर रहे हैं। कई अमल काली देवी, सरस्वती, हनुमान, काली माता, मछिया और काली देवी के नाम पर भी किए जाते हैं। मछिया और काली देवी का जादू गंदगी खाने के बाद किया जाता है। एक अमल के लिए मर्दो औरत का आपस में गुनाह करना जरूरी होता है, जबकि बाज जादुई तहरीरें खून से, बाज इंसानी गलाजत से भी लिखी जाती हैं। इसके अलावा बाज आमिल किसी ऐसे हिंदू मुर्दे की राख भारत से स्मगल करवाते हैं जिस हिंदू ने जिंदगी भर गोश्त न खाया हो। जादूगरों के बकौल ये राख जिसको भी खिलाई जाएगी उसकी अजियतनाक मौत को कोई नहीं रोक सकता। जादू के लिए अजीबो गरीब चीजों का मुताला किया जाता है। हद तो यह है कि एक अरसा तक लोग गंदे गटर के पानी को तबर्रुक समझकर इस्तेमाल करते रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ऐसे हालात में जब हर तरफ बदअकीदगी और गुमराही का दौर फैल चुका है, अरबाब इख्तियार चैन की नींद सो रहे हैं, दीनी हलके इस जानिब इस तरह से तवज्जो नहीं दे रहे जितनी जरूरत है। दोस्तों, कोई नजर नहीं आता जो इस तूफाने गुमराही के सामने बंद बांध सके। मैं पूछता हूं, क्या जब सारे दिए टिमटिमाकर बुझ जाएंगे फिर हम जागेंगे? यहाँ पर मैं प्रोग्राम सरेआम के मेजबान इकरारुल हसन और इसकी टीम को खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा, जो अपने प्रोग्राम सरेआम में ऐसे बहरूपियों को बेनकाब करते रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या ये जिम्मेदारी नॉलेज फैक्ट्री ये सिर्फ सरेआम की ही है? क्या इस अब्दी पैगाम की तबलीग हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि दर दर तक इस पैगाम को पहुंचाएं कि जो अल्लाह के दर को छोड़ देते हैं उसकी किस्मत में दर दर की ठोकरें लिख दी जाती हैं। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, ये आपका भी फरीजा है कि इसे जितना हो सके शेयर करके इस पैगाम को आम करें। हाँ, हर तमन्ना पूरी होगी मगर उसकी जो इससे लौ लगाएगा जो हर तमन्ना पूरी करने पर कादिर है। हदीस नबवी है, तुम में से जो शख्स बुराई को देखे इसे चाहे कि वो इसे अपने हाथ से रोके, अगर इसकी ताकत नहीं रखता तो जुबान से रोके, और अगर इसकी भी ताकत नहीं रखता तो इसे अपने दिल में बुरा जाने, और ये कमजोर तरीन ईमान है। इसी हदीस पाक के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। कल एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।